آپ کو دیکھ اجلاس سب ختم کریں گے جب آپ بات کر لیں، آپ بات کریں گے. جناب اسپیکر، میں آج آپ کے توسط سے پاکستان کے منتخب ہونے والے نئے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں. اسپیکر، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مبارکباد اور بات کرنے کا موقع دیا، اور سب سے زیادہ شکریہ پاکستان کی عوام کا کہ جنہوں نے جمہوریت کو ایک موقع دیا. اور یہ موقع غنیمت ہے جناب اسپیکر. اس موقع کی بھی ایک مہلت، ایک مدت اور ایک وقت ہے. یہ وقت فیصلے کا وقت ہے، فیصلے کی گھڑی ہے. یہ وقت امید اور یقین کے درمیان کا وقفہ ہے. یہ وقت انتظار اور اعتبار کے درمیان کی مہلت ہے. یہ صبر اور شکر کی مدت ہے جناب اسپیکر. انہی درمیانوں میں امکانات کی ایک تازہ دنیا آباد ہے. یہ امکان تبدیلی کا امکان ہے. یہ امکان تبدیلی کا امکان ہے. یہ امکان خوشحالی اور استحکام کا امکان ہے. یہ امکان ترقی اور تعمیر کا امکان ہے. یہ امکان تعلیم، تہذیب اور تربیت کا امکان ہے. لیکن جناب اسپیکر، جو کچھ آج یہاں پہ ہوا ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ مہلت مل پائے گی. آج جمہوریت پر خود کش حملہ ہوا ہے. اس طرح کے حالات میں یہ جمہوریت نہیں چل پائے گی جو پہلے ہی کمزور اور لرزتی ہوئی جمہوریت ہے، جو جاگیردارانہ جمہوریت ہے. آج امکانات کی دنیا موقع دے رہی ہے، ہمیں موقع دے رہی ہے کہ ہم اجنبیت اور نفرت کی دیوار گرائیں اور اپنائیت اور محبت کے پل تعمیر کریں. جناب اسپیکر، یہ موقع ہے تبدیل کرنے کا. ایک بوسیدہ، دیمک زدہ، گلی سڑی، جاگیردارانہ، جابرانہ، جاہلانہ اور جعلی جمہوریت کو ایک نئے عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ، ایک جدید، ایک کامیاب، ایک شراکتی، شمولیتی، عملی، اصلی اور عوامی جمہوریت سے. جناب اسپیکر، یہ موقع ہے، یہ امکان ہے پاکستان کو سیکیورٹی اسٹیٹ سے ویلفیئر اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کا. لیکن جب اس ایوان کے حالات یہ ہوں گے، واقعات یہ ہوں گے، سب کچھ بدل کے رہ جائے گا. جناب اسپیکر، پاکستان کے عوام سے تبدیلی کا وعدہ کیا. آج پاکستان میں جمہوریت، الحمدللہ جمہوریت ہے کہ جمہوریت کا تسلسل ہے کہ حکومت، اقتدار ایک جمہوری حکومت سے دوسری جمہوری حکومت کو منتقل ہوا ہے. آج جمہوریت کا تسلسل ہے، جمہوریت کا سفر جاری ہے. ایک جمہوری دور کے خاتمے سے ایک دوسرا جمہوری دور شروع ہوا ہے. جمہوریت کو جمہوریت نے ریپلیس کیا ہے، جمہوریت کو آمریت نے ریپلیس نہیں کیا ہے. آج الحمدللہ جمہوریت کے پیچھے بھی جمہوریت اور انشاءاللہ جمہوریت کے آگے بھی جمہوریت ہوگی. 2002 سے لے کر اور 2018 تک اس 16 سالوں میں جمہوریت نے آمریت کا راستہ روک کے رکھا ہے. لیکن جو حالات آج یہاں نظر آئے ہیں اور جو پیدا کیے گئے ہیں، اس نے بہت سارے اندیشوں کو جنم دیا ہے. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری اور یہ رسپانسبلٹی کا ٹائم ہے، اور رسپانسبلٹی از دا ایبلٹی ٹو چوز ریئر رسپانس. لیکن جو رسپانس آج دیا گیا ہے، اس نے ہماری ایبلٹی پہ بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں. آج جو حالات پیدا کر دیے گئے، اس کے بعد بات کرنے کی گنجائش بہت کم رہی ہے. بہرحال ایک ایسے انتخابات جس پہ ہمارے بھی تحفظات رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی اس یقین دہانی کے بعد کہ آپ دل کھول کر
جہاں جہاں آپ کا دل کرتا ہے، جہاں جہاں آپ کے اندیشے ہیں، جہاں جہاں آپ کی شکایت ہے، وہاں کے آپ کے حلقے کھولنا چاہتے ہیں تو آپ حلقے کھولیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم رجوع کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں وہ سارے مسائل جس کا پاکستان کو جس کا سامنا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر، میں جن علاقوں کا مینڈیٹ متحدہ قومی موومنٹ 35 سال میں رکھتی ہے، سندھ کے شہری علاقوں کا، جناب اسپیکر، اس دفعہ کی مردم شماری میں سندھ کے شہری علاقوں کی آدھی آبادی کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ مردم شماری کے نام پر شاید یہ سمجھا گیا کہ صرف مردوں کو گننا ہے، عورتوں کو گنا ہی نہیں کیا۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے وعدہ کیا تھا کہ سیمپل مردم شماری کرائی جائے گی، لیکن نہیں کرائی گئی۔ جناب اسپیکر، ایک پوری قوم کو ڈسفرنچائز کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو ہمیں کم گنا گیا ہے، پھر اس کم گنے ہوئے اور آدھے گنے ہوئے آبادی میں بھی ایک انتہائی متعصبانہ حلقہ بندیوں کے ذریعے ہماری نمائندگی کو مزید اعلیٰ کر دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ضرورت اس بات کی ہے، پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ جمہوری دوروں میں بنیادی جمہوریت نہیں رہی ہے، بلدیاتی حکومتیں نہیں رہی ہے۔ آئینی تقاضا یہ ہے کہ آرٹیکل 140A کے تحت ایک ایسی بلدیاتی حکومت جو سیاسی طور پہ، انتظامی طور پر اور مالی طور پر خود مختار ہو، اس کو قائم کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم ان تمام امکانات اور ضروریات پہ بات کریں گے۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ سیوان میں سندھ کے متروکہ سندھ کے پر بات کی جائے کہ اس کا حقدار کون ہے اور یہ کس کے سے چھینا گیا ہے۔ اور جناب اسپیکر، مجھے کہنا بہت خوش تھا، لیکن آج جو کچھ ہو گیا ہے، خدشات اور اندیشے بڑھ گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب نے جو تبدیلی کا وعدہ کیا ہے، ان کا وعدہ اب ارادے میں تبدیل ہو جانا چاہیے، اور اب انتظار اس تبدیلی کا ہے جس سے پاکستان کی عوام کا مقدر تبدیل ہو کہ یہ جو آج جمہوریت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا تسلسل ہے، یہ جمہوریت پاکستان کی عوام کو اس کی خوابوں کی منزل تک لے کے نہیں جا سکتی۔ یہ موروثی جمہوریت، یہ خاندانی جمہوریت، ایک تبدیلی اس وقت آئے گی جناب اسپیکر، تبدیلی اس وقت آئے گی کہ جب اس ایوان میں کسانوں کی نمائندگی کسان اور مزدور کی نمائندگی مزدور کر رہے ہوں گے، جب اس ایوان میں عوام کی نمائندگی عام عوام کر رہی ہوگی، خاندان نہیں کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب اس دن کو ضرور دیکھیں گے کہ جس کا وعدہ ہے کہ میں عام اور آج پھر پاکستان، جس سے ہماری شکایتیں ہو سکتی ہیں لیکن ہمارا وطن ہے، آج پھر اتنی تمام مجبوریوں، کمزوریوں اور اتنی شکایتوں اور اتنے ظلم اور جبر کے باوجود بھی ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ اور کتنوں کا لہو چاہیے تجھے اے اہل وطن کہ تیرے آرز بے رنگ کو گلزار کرے، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو ہو جو تیرے صحراؤں کو گلزار کرے۔ ہم تو مجبور وفا ہیں، مگر اے جانے جہاں اپنے اس شاخ سے کوئی ایسا بھی کرتا ہے۔ جناب اختر مینگل صاحب